ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وقائدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. ہو رہی ہے عمر مثل برف کم چپ کے لمحہ لمحہ دم بدم. معزز و مکرم سامعین کرام اور گھروں میں سننے والی پردہ نشی ماں بہن، اس بات سے ہم سب بخوبی واقف ہیں کہ ہم 2022 کی انتہا اور 23 کی ابتدا پر کھڑے ہیں. نئے سال سے متعلق اب یہ کرنا ہے، جیسے میرے شیخ نے بھی کہا کہ وقت لمحہ لمحہ چپکے جا رہا ہے برف کے مانند، کہ برف ایک ٹیلے ایک پتھر کے مانند ایک بڑی شکل میں ہوتا ہے، لیکن رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے وہ پگھلتے ایک وقت وہ آتا ہے کہ اس جگہ پر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید کوئی چیز ہوگی، یعنی وہ پگھل کر بالکل پانی، اور کچھ دیر کے بعد وہ پانی بھی سوکھ جاتا ہے. تو ہماری زندگی بھی اسی کے مانند ہے. یہ لمحہ بڑا قیمتی ہے اور یہ وقت بھی بڑا قیمتی ہے. جن حضرات اور جن لوگوں نے ان وقتوں کو، ان لمحات کو اچھے چیزوں میں لگایا تو وقت نے بھی انہیں پلٹ کر اچھی چیزیں واپس کی، اور جن لوگوں نے ان لمحات کو، ان وقتوں کو غلط طریقے غلط طور سے گزارا تو وقت نے بھی اس کا بدلہ آگے چل کر انہیں برا ہی دیا. وقت کی اہمیت کے متعلق ہم اتنا ہی کافی ہے کہ قرآن جیسی مقدس کتاب میں اللہ رب العزت خود وقتوں کی قسم کھا رہا ہے. قسم اس چیز کی کھائی جاتی ہے جو زیادہ اہم ہوتی ہے. جیسے ہمارے آپسی معاملات میں بھی جب کوئی بات ماننے کو تیار نہ ہو تو ہم کہتے ہیں فلاں چیز کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ بات ایسی ہی ہے، اس کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ بات ایسی ہی ہے، اس کی قسم اس کی قسم. یعنی ہم بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے اور سامنے والے کو بات منوانے کے لیے قسم کھاتے ہیں. تو اب سوچو جس چیز کی قسم خود اللہ کھائے وہ چیز کتنی بڑی ہوگی. اللہ خود قرآن کریم میں کہہ رہا والعصر، قسم ہے زمانے کی. اللہ وقت کی قسم، اور صرف وقت کی نہیں، کہیں پر صبح کی قسم والصبح اذا تنفس، کہیں پر سورج والشمس وضحاها، کہیں پر چاند کی، کہیں پر واللیل، کہیں پر رات کی، والنہار، کہیں پر دن کی. یعنی وقتوں کے الگ الگ، کبھی دن کی قسم، کبھی رات کی قسم، کبھی صبح کی، کبھی چاند کی، کبھی سورج کی، ان تمام کی قسم کھا کر اللہ رب العزت یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ وقت کتنا بڑا اہم ہے. ایک شخص سے پوچھا گیا کہ دنیا میں سب سے بڑا بادشاہ کون ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ وقت ہے.
وقت کہتا ہے میں جاؤں گا تو پھر لوٹ کر نہیں آؤں گا، مجھے خود پتا نہیں کہ آئندہ پل تمہیں خوشی دوں گا یا غمی دوں گا، جینا ہے تو اسی وقت کو جی لو، میں اس پل کو آئندہ پل تک ایک پل کے لیے بھی روک نہیں سکتا۔ میں نے بچوں سے بھی کہا تھا کہ ہنسی کے طور پر کہ ایک دکاندار تھا، اس نے اپنے دکان کے سامنے بورڈ لگا کے رکھا تھا آج نقد کل ادھار، آج نقد کل ادھار، جو بھی آتا مانگنے تو اسے کہتا کل، پھر کل آتا تو کہتا آج، آج ہے کل، یعنی کل نہ آیا کبھی نہ آئے گا کل، کل نہ کر کل کی کل کیا ایک پل کا بھروسہ نہیں۔ تو یہ بات سننے میں ہنسی کے طور پر ہے لیکن اس میں سبق ہے۔ تو جو وقت ہے، جو گھڑی ہے، جو لمحہ ہے ہمیں ملا ہے، اس سے ہم فائدہ اٹھا لیں۔ ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ اس کو ایک بہت قیمتی ہیرا ملا، شاید اس سے پہلے بھی میں نے یہ واقعہ کہیں پر بیان کیا ہے، خیر آپ کے پاس ہم نے کیا ہو نہ کیا ہو بات اچھی ہے۔ اس کی قیمت اتنی زیادہ تھی کہ لوگوں نے وقت کے بادشاہ کے پاس اس شخص کو پیش کیا کہ اس کے پاس ایک بہت قیمتی ہیرا ہے اور اس کی قیمت نہیں لگائی جا رہی ہے۔ تو بادشاہ کہتا ہے چلو اس کی قیمت یہ ہے کہ میرے خزانے میں اس کو ڈال دیا جائے اور میرے خزانے میں اس کو بھیج دیا جائے، اور جتنا مال، جتنا سونا، جتنا چاندی، جتنی چیزیں وہ لینا چاہے وہ اس میں سے لے سکتا ہے، اس کی قیمت یہی ہے۔ اب کیا دی 24 گھنٹے کا وقت اس کے پاس۔ وہ جیسے ہی بادشاہ کے خزانے میں داخل ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ شروع میں پہلے خوب بہترین عمدہ قسم کے پکوان، بہترین قسم کے کھانے اور عمدہ قسم کی چیزیں اس کے سامنے موجود ہیں۔ وہ اپنا کچھ وقت کھانے پینے میں برباد کر دیتا ہے، اسی میں لگا رہ جاتا ہے۔ پھر جب وہ دوسرے کمرے میں داخل ہوتا ہے تو عمدہ قسم کے لباس، پوشاک اور ایسا لباس اور ایسے پوشاک تھے کہ وہ شخص شاید اپنی زندگی میں اسے دیکھا بھی نہ ہو، تو کبھی اس کو پہن کر دیکھ رہا ہے، کبھی اس کو پہن کر دیکھ رہا ہے، یعنی کپڑے بدل رہا ہے، کبھی یہ پہن رہا ہے کبھی وہ پہن رہا ہے۔ بہت سارا وقت اس نے اسی میں ضائع کر دیا، بہت سارا وقت کھانے میں ضائع کیا، بہت سارا وقت پہننے اور اوڑھنے میں ضائع کر دیا۔ پھر جب تیسرے کمرے میں شامل ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ بہترین گدے لگے ہوئے ہیں، شاندار بستر بچھا ہوا ہے اور عمدہ قسم کے قالین وغیرہ بچھے ہوئے ہیں۔ شاید زندگی میں ایسے بستر پہ کبھی سونے کا موقع ملے، سو جاتے ہیں۔ وہ سویا تو سویا ہی رہ گیا، اور جب اس کی آنکھ کھلی تو وقت اس کے ہاتھ سے جا چکا تھا۔ اب دربان نگہبان آ کر اس کو کہتا ہے باہر نکلو۔ جتنی عزت اور احترام کے ساتھ اسے اندر داخل کیا گیا تھا اتنے ہی بے احترامی کے ساتھ اسے باہر نکالا جاتا ہے، اور ہاتھ اس کے کچھ نہیں۔ تو نصیحت نکالنے والوں نے یہاں سے ایک نصیحت یہ نکالی کہ وہ قیمتی ہیرا ہماری زندگی ہے، ہمارا وقت ہے، ہم جو گزار رہے ہیں، اور ہم اس ہیرے کی قیمت کیا لگا رہے ہیں؟ اچھا کھانا، اچھا پہننا، اچھا اوڑھنا اور اچھی لائف گزارنا۔ اور جو اصل چیز تھی، جو خزانے تک پہنچ کر خزانے کو لے جا کر وہ باہر نکلتا تو وہ اس سے اچھے پکوان پکا لیتا باہر نکل کے۔ اگر وہ خزانے لوٹ کر اور خزانے لے کر باہر نکلتا تو اس سے عمدہ عمدہ قسم کے لباس وہ خرید کر پہن سکتا تھا اور ہمیشہ کے لیے پہن سکتا تھا، اس سے عمدہ قسم کے قالین بچھا کر، اس سے عمدہ قسم کے بستر خرید کر اپنی زندگی خوشگوار بنا سکتا تھا۔ لیکن اس نے اس محدود وقت کو بس ظاہری چیز پر نظر رکھ کر اصل جو اندر چیز تھی اس سے ہاتھ دھو بیٹھا اور اس سے کچھ نصیب نہ ہوا۔ تو ہمارے پاس بھی زندگی ایک ہیرے کے مانند ہے۔ اب یہاں پر ہمارا جو خزانہ ہے وہ یہاں پر رک کر میں ایک وضاحت کر دوں۔ اکثر جب اچھے کھانے پینے اور پہننے اوڑھنے کی بات آتی ہے تو بعض علماء کرام اس میں مبالغہ کر دیتے ہیں، کوئی نہیں، دنیا ایک دم بیکار، نہ اچھا کھانا نہیں، اچھا کھانا بھی ہے، اچھا پینا بھی ہے، اچھا پہننا بھی ہے، اچھا اوڑھنا بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ مقصد میں بھی لگے رہنا ہے۔ ہمارا جو مقصد ہے نیک اعمال، ہمارا جو مقصد ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جس کو قرآن کریم نے بیان کیا، اس میں لگے رہنا ہے۔
تو پھر ہم اس شخص کی طرح نہیں ہوں گے کہ جب ہماری زندگی کا وقت ختم ہوگا، جب ہماری آنکھ کھلے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ فرشتے بھی ہمیں بے عزتی کے ساتھ لے جائے اور اس طرح ہماری روح نکالے کہ جیسے ایک کانٹے دار جھاڑی میں ایک کپڑا پھینکو اور اس کپڑے کو کھینچو تو وہ کپڑا کتنی پھٹ پھاٹ کے باہر نکلے گا۔ ایک کانٹے میں اگر کسی کپڑے کو پھینک دو اور اس کو کھینچے تو وہ کانٹا کپڑے کو کھینچے گا اور یہ شخص تو وہ پورا چتر بتر ہو جاتا ہے۔ تو روح ایسے فرشتے نکالیں گے۔ تو یہ وقت ہے، سال گزر رہا ہے، نیا سال آ رہا ہے، تو یہ خوشی جشن منانے کا نہیں ہے بلکہ خود احتسابی کا ہے۔ کسی بھی قوم کے لیے، کسی بھی تنظیم کے لیے، کسی بھی شخص کے لیے، چاہے انفرادی طور پر ہو یا اجتماعی طور پر ہو، اپنا احتساب کرنا ہے کہ یہ وقت جو گیا ہے یہ کیسا گیا ہے اور آنے والا وقت، میں نے کہا نا کہ آنے والا وقت ہمیں کیا دکھائے گا ہمیں پتہ نہیں۔ میں ہی آپ کے سامنے یہاں پر کھڑے ہو کر گفتگو کر رہا ہوں، 1 سال قبل 2 تاریخ نیا سال گزرنے کے بعد دوسری ہی تاریخ کو وقت نے ایک ایسا غمناک موقع دکھایا کہ شاید میں چاہتا ہوں کہ زندگی میں ایسا موقع اب دوبارہ نہ دیکھنے کو ملے۔ بعض لوگوں نے امیدیں چھوڑ دی۔ 2 تاریخ شام 7:15 بج رہا تھا اور وقت نے ایسا پلٹی مارا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ خواب چل رہا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ میں خواب میں ہوں، یقین نہیں ہو رہا تھا، لیکن ہوا، وقت نے دکھایا۔ تو وقت خود کہہ رہا ہے آئندہ پل میں تمہیں خوشی دوں گا یا غمی مجھے خود پتا نہیں ہے، جینا ہے تو اسی وقت کو جی لو، اس پل کو آئندہ پل تک ایک پل کے لیے میں روک نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنے ان وقتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح طور پر اسے استعمال کر کے۔ اپنے بزرگوں کے واقعات اٹھا کر دیکھو، انہوں نے وقت کی ایسی قدر کی تھی کہ انہوں نے اتنی کتابیں لکھی ہیں کہ ایک شخص اسے پڑھ بھی نہیں سکتا پوری زندگی، انہوں نے لکھا ہے اتنا، وقت کی قدر کر کے انہوں نے اتنا لکھ دیا ہے کہ ہم اسے پڑھ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے وقتوں میں اتنی برکت، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ 1000 سے زائد کتاب انہوں نے لکھی ہے وقت کی قدر کر کے۔ امام بخاری اور امام مسلم کے استاد، امام بخاری امام مسلم نے ایسی کتاب لکھی ہے کہ جو لوہے کے مانند مانی جاتی ہے۔ کسی نے کہہ دیا بخاری میں لکھا ہے تو بات ختم، کسی نے کہہ دیا مسلم میں لکھا ہے بات ختم۔ ان دونوں کے استاد عبید ابن یشعش 30 سال تک انہوں نے رات میں اپنے ہاتھ سے کھانا نہیں کھایا۔ کیوں؟ پڑھنے میں، لکھنے میں، ایسے کاموں میں لگے رہتے تھے کہ انہیں کھانے کی فرصت نہیں ملتی تھی تو ان کی بہن آ کر انہیں ہاتھ سے کھلا دیا کرتی تھی۔ یہ واقعات ہم سنتے ہیں تو عجیب لگتا ہے، لیکن ان کے ان کارناموں کی وجہ سے ہی آج ایسی ایسی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں اور موجود ہے جن سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ گزشتہ سالوں میں جو حضرات ہمارے درمیان تھے لیکن اب ہمارے پاس نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام کی مغفرت فرمائے اور آنے والے سالوں میں ہمارے لیے خیر مقدر فرمائے، اور جو مصیبتیں، جو بلائیں ہم پر لکھی ہو اللہ تعالیٰ اسے ٹال دے اور ہمیں اپنا محبوب و مقبول بندہ بنا کر اس دنیا میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس انہی چند باتوں پر میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ وما توفیقی الا باللہ۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے وہ سنت پڑھیں۔